اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی حدیث پاک جو ہے چھوٹی حدیث پاک پر عمل اس کا بہت بڑا ہے، تو اللہ پاک ہمیں سننے سے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیبت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی وجہ سے، جس ایمان والے کی وجہ سے دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچے، ٹھیک ہے جی، تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پوری طرح واضح کر دی کہ اگر کسی کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے گی تو پھر وہ میری امت میں سے نہیں ہے، تو اللہ پاک ہمیں ایسے انسانوں سے دور رکھے اور ایسے کام کرنے سے بھی دور رکھے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں سے جڑنے کی توفیق دیں اور ہمیشہ نیک عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت دیں۔ تو اب تکلیف دینا یعنی کہ کسی ایمان والے کو کسی ایمان والے سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان والا جو ہے ایمان والے کے اوپر پورا بھروسہ رکھ کے اس کے اوپر اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں، دوسری طرف سے کسی بہن بھائی کو تکلیف دیتا ہوں، تو پھر وہ میرا ایمان نہیں ہے اور نہ ہی میں اسلام میں شامل ہو سکتا ہوں، میں اسلام سے خارج ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے عملوں سے بچائے، تو اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق دیں۔ تو ہمیشہ کوشش رکھیں کہ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے دوسرے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اچھا نہیں ہو سکتا تو برا بھی نہ ہو۔ زندگی کب تک ہے، کتنے دن کی ہے، کتنے سیکنڈ کی ہے، کتنے سال کی ہے، کتنے مہینے کی ہے، اس کے بعد پھر موت کا جو گھونٹ ہے وہ چکھنا ہے۔ تو کتنا ہی کیوں نہ اپنے آپ کو صبح سے شام تک دولہا بنا کے رکھو گے تو شام کو پھر آپ نے دولہے کا لباس اتارنا ہے۔ تو اس لیے بھائی حضرات، عیش و جو انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہے وہ تب تک ہوتی ہے جب تک اس کے اندر روح قائم ہے، دنیا کی تڑپ ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیشہ بچو، کیونکہ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے ہماری آنکھوں کے سامنے بھی، تو اس سے پہلے بھی، اور یہ بھی بات دل کے اندر ٹھان لو کہ ایک دن ہم کو بھی جانا ہے۔ کیا پتہ آنے والا جو 1 گھنٹہ ہے یا 2 گھنٹے ہیں یا 1 رات ہے یا 1 دن ہے، وہ ہماری زندگی کے لیے نجات کا بن جائے تو اچھا ہے، آخری ہے کہ اس کے آگے اور بھی ہے، یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ تو یہی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے آنے والی ہر گھڑی کو نیک گھڑی رکھیں اور آخرت کا نجات کا سبب رکھیں۔ تو جتنی زندگی بھی بچی اللہ پاک اس کو ایمان کے اوپر گزارنے والی زندگی رکھیں۔ تو اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کریں، سب کو ہر طرح کے برے شر سے محفوظ رکھیں اور آپس میں بھائی چارہ دین اسلام پر قائم رکھیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق اور ہدایت دیں۔ اس دنیا کی لذت اور یہ حسد بغض یا باقی جو کچھ بھی ہے، تو ان چیزوں سے اللہ پاک ہمیں تھوڑا دور ہی رکھیں، تو ہمیں جو آخرت اصل زندگی ہے اس کے گہرائی میں جانے کی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے۔ تو آمین ثم آمین۔ ثواب کی نیت سے حدیث پاک کو آگے شیئر کریں، اور اگر بولنے میں، پڑھنے میں یا بتانے میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کرنا، اللہ پاک معاف کریں۔ تو آگے اس کو شیئر کریں ثواب کی نیت سے، تو اللہ آپ کی بھی آخرت کو سنوارے اور میری آخرت کو بھی سنواریں۔ تو دعا کرنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی حدیث کے ساتھ۔ خدا حافظ۔